انصاری خاتون نے وہ کھانا تیار کیا اور اس کے بعد بچوں وغیرہ کو سب کو سلا دیا، چراغ جلایا، کھانا لا کے رکھا۔ کھانا بھی اتنا نہیں ہے، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا یہ بھی کیا ہے ضروری، اور اس وقت پردے کے حکامات نازل نہیں ہوئے تھے، پر کھانا اتنا نہیں ہے کہ ہاں وہ بھی کھا لے، مہمان بھی کھا لے، ان کی بیگم بھی کھا لے۔ کھانا تو کسی طرح ایسا تھا کہ مہمان تک پہنچایا جا سکے۔ تو سب لوگ بیٹھ گئے، پلیٹ ولیٹ لے کر کے بیٹھ گئے، اور جب کھانا ان کے پاس رکھ دیا ثم قامت کأنها تصلح سراجها، پھر وہ اچانک کھڑی ہوئی گویا ایسا کہ چراغ کو درست اور صحیح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ خاتون جو ہے کیونکہ کھانا تو اتنا تھا نہیں، کھڑی ہوئی اس طریقے سے کہ گویا کہ چراغ کو درست کرنے جا رہی ہے۔ پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے سیرت کے بیان میں ہم لوگ کہاں پہنچ چکے تھے؟ مسجد مکمل تعمیر ہو چکی تھی، مسجد میں ممبر وغیرہ کا معاملہ بھی مکمل ہو گیا تھا، اور اسی طریقے سے ضمناً یہ بات عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آئی تھی کہ سب سے پہلے مولود جو پیدا ہوئے مدینہ آنے کے بعد قبا میں وہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لیے بھی ان کی پیدائش بہت اہم تھی کہ لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں اولادیں نہیں پیدا ہوں گی، جیسا کسی بخاری وغیرہ کے اندر موجود۔ یہ بڑا کام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ اس مسلمانوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کے لیے ایک سینٹر اور ایک مرکز بنایا جس کو المسجد النبوی یا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا بڑا کام یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ جو لوگ مکہ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے مکان کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اکثر لوگ ہوتے جو وہی کپڑا پہن کر آئے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سواریاں تک بھی نہیں تھی۔ تو اب مدینے میں آ کر کے ان کی زندگی کیسے گزرے؟ مدینے والوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کس طریقے سے دونوں آپس میں مرج ہو کر کے ایک ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوشش یہ کی کہ مواخات بین المہاجرین والانصار، انصاریوں اور مہاجروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کرایا، بھائی چارہ قائم کرایا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا، یہ بھائی چارہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرے گھر میں ہوا، جیسا کہ بخاری اور میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو میٹنگ اور بھائی چارہ ہوا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا۔ بہرحال کہیں بھی ہو، یہ دو روایات اس سلسلے میں موجود ہیں، ایک یہ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ کہاں ہوا؟ مسجد کے اندر ہوا۔ طریقہ کار اس میں یہ تھا کہ تقریباً 90 لوگ تھے مہاجرین اور انصار ملا کر کے، 45 مہاجرین اور 45 انصار، اور بعض روایت کے مطابق 100 لوگ تھے، 50 مہاجرین اور 50 انصار۔ بھائی چارے کا طریقہ یہ تھا کہ ڈرا کیا گیا، قرآن بازی کی گئی، ایک مہاجرین کے ساتھ ایک انصاری کی، تو جس کا نام جس کے ساتھ نکلتا وہ انصاری مہاجر کو اپنا بھائی ہی نہیں مکمل طور سے اس کی پراپرٹی میں حصے دار ہو جاتے تھے۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی تو آج بھی برقرار ہے، لیکن یہاں جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ اس قدر قربت ہو گئی کہ اگر انصاری کی وفات ہو جائے تو مہاجر اس کے مال میں وارث اور حصے دار، اس طریقے سے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اس طرح سے بھائی چارگی کرائی گئی اور ڈرا کیا گیا، جس کا نام نکلا وہ کیا ہے؟ اپنے مہاجر بھائی کو لے لیتا، جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر شخص کا وارث بنایا، ہر شخص کا وارث بنایا۔ کہتے ہیں کان المہاجرون لما قدموا المدینہ، جب مہاجر لوگ مدینہ آئے تو یرث المہاجری الانصاری، مہاجر آدمی
اپنے انصاری بھائی کا اس کے مال میں وارث ہو جاتا. یعنی اگر انصاری کی وفات ہو گئی، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی جو ہے شادی بیاہ کا رشتہ نہیں، نکاح کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جو بھائی چارہ اللہ کے پیغمبر نے قائم کیا تھا، اس بنیاد پر اگر کسی انصاری صحابی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے مال میں مہاجر صحابی کیا ہے، وارث ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ قریبی رشتے دار رحم والے آپس میں زیادہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں، تو توارث ختم ہو گیا. توارث کا مطلب وراثت والا معاملہ تو ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا. باقی جتنی چیزیں ہیں مدد کرنے کی، محبت کرنے کی، نصیحت کرنے کی، قیامت تک کیا ہے، باقی ہے. ایمان کی بنیاد پہ دوسرے کی مدد کرنا، نصیحت کرنا، کام آنا، تعاون کرنا، یہ جو مواخات اور بھائی چاری ہے قیامت تک باقی ہے. صرف ایک چیز ختم ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وراثت، بس صرف وراثت ختم کر دی گئی ہے. وارث وہ ہوگا جو آپ کا قریب. باقی جتنی بھی چیزیں اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر کی تھی وہ قیامت تک کے لیے کیا ہے، باقی ہے. اور اگر اس میں کوتاہی اور کمی ہوئی ہے، ہوگی، تو ہر شخص قیامت کے دن اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. جیسے اگر آپ نے اپنے ایمان والے بھائی کی مدد نہیں کی تو آپ قیامت کے دن ضرور پوچھے جائیں گے. ایمان والے بھائی کو آپ نے نصیحت نہیں کی، آپ ضرور پوچھے جائیں گے. اسے آپ نے حق نہیں بتایا تو آپ ضرور پوچھے جائیں گے. اسے آپ نے باطل سے روکا نہیں، آپ ضرور پوچھے جائیں گے. تو یہ چیزیں قیامت تک باقی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں. اور بھائی سے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بھائی سے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا. حل تو یہ تقریباً 4 یا 5 مہینے کے بعد، امام ابن عبد البر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ مدینہ آنے کے 5 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد، یعنی یہ بھائی چارہ قائم کیا گیا، ڈرا دیا گیا. جس کا نام نکلا، جس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ لگا دیا گیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی ہیں جو مکہ سے آئے تھے تدبین کے پاس. ان کے ساتھ جو انصاری صحابی آئے وہ سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قدم علینا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد بن الربیع. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اور سعد بن ربیع کا بھائی چارہ کرایا. وکان کثیر المال، اور سعد بن ربیع بہت زیادہ پیسے والے تھے، مال والے تھے. پورے مدینے میں مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. جب اللہ کے نبی نے بھائی چارہ قرار دے دیا تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور کہنے لگے سأقسم مالی بینی وبینک شطرین، میں بہت مالدار آدمی ہوں، اللہ نے مجھے دولت کے خزانے دے رکھے ہیں، میں اپنی پوری دولت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، آدھا تمہارا اور آدھا میرا. ولی امرأتان، 2 بیویاں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، فانظر اعجبہما الیک، دونوں کو دیکھ لو، جو پسند آئے مجھے بتاؤ. فاطلقها، میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا اور عدت گزر جانے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال اور تمہارے گھر میں برکت دے، مجھے بازار اور مارکیٹ کا راستہ بتا دو، مجھے بازار اور مارکیٹ کا راستہ بتا دو. اور انہوں نے راستہ بتایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کرنی شروع کر دی اور چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کپڑے پہ زردی کے نشان دیکھے تو کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے پیغمبر میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے مہر دی ہے؟ کہا ہاں. تو آپ نے پوچھا کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور کی گٹلی کے برابر کیا ہے؟ سونا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولی ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کر لو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. یہاں کئی چیزیں، ہمارا موضوع اور ٹاپک نہیں ہے ورنہ یہ حدیث کے اندر کئی اہم مسائل ہمارے پاس موجود ہیں. خود اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے دعوت نہیں دی، ان سے نکاح نہیں پڑھوایا، جبکہ بالکل معمولی اور گنتیوں پہ مسلمانوں کی تعداد. اور مزید یہ دیکھیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کتنا بڑا کام کیا،
سبحان اللہ، اتنا مال اور یہ قربانی، قیامت تک ایسے لوگوں کو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے، جن پر آج لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں نا، جو اپنے گھر کا کچھ حصہ بھی مسلمانوں کے نام پہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ صحابہ پر الزام اور صحابہ پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، کہتے ہیں میں بہت مالدار صحابی، آدھا مال تمہارا آدھا میرا، میری 2 بیویاں ہیں، جو پسند ہو تم اسے پہلے دیکھ لو، میں اسے طلاق دوں گا عدت گزر جانے کے بعد، تم ان سے نکاح کر۔ یہی سعد بن ربیعہ رضی اللہ، 2-3 سال کا وقت گزرا، سن 1 ہجری کی بات ہے، اور تیسرے سال غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوگی۔ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لڑتے ہوئے احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر ان کی بیوی آئی تھی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کے، سعد بن ربیعہ کی بیٹیوں کو لے کر، اسی موقع پر آیت میراث نازل ہوئی تھی۔ ان کی بیٹیوں ہی کے متعلق کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آیت میراث نازل فرمائی تھی سعد بن ربیعہ کی بیٹیوں کو۔ اسی طریقے سے جو صحابہ مہاجرین صحابہ وہاں سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی ایسا نہیں کہ بیٹھ کر کھانے والے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو زراعت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، یعنی وہ زمین روپنا، اناج اگانا، یہ طریقہ ان کے پاس نہیں تھا، اور اس میں ماہر تھے، یعنی فلاح اور فارمر تھے مدینے کے لوگ۔ تو انصاریوں نے کہا کہ اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل، اللہ کے پیغمبر آپ یہ کھجوروں کا درخت آدھا آدھا ہمارے درمیان اور آدھا ہمارے مہاجر بھائی کے درمیان کیا ہے، تقسیم کر دیجیے۔ تو جب یہ تقسیم ہو رہا ہے تو مہاجر صحابہ کہنے لگے ہمیں تو آتا نہیں ہے، کیسے اس کی زراعت وغیرہ کی جائے گی، اور ہم بغیر محنت کے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو انصاریوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہمارا ساتھ دیں، صحیح بخاری وغیرہ کی بات۔ اور ایسی قربانی اہل مدینہ نے اور انصاریوں نے پیش کی تھی اپنے مہاجرین بھائی کے لیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اتاہ المہاجرون، مہاجر صحابہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ما رأینا قوما افضل من كثير ولا احسن مواساة قلیل من قوم نزلنا بین اظہرهم۔ اے اللہ کے پیغمبر، آج تک نگاہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں، انصاری جیسے لوگ ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں، یہ اتنا زیادہ اپنے مالوں کو ہم پر خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس ہے وہ خرچ تو کرتے ہی ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی خوب خرچ کرتے ہیں۔ بڑی ہمدردی ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے۔ احساس ہی نہیں ہوا مدینہ آنے کے بعد کہ بیوی بچوں کو، مال کو، اولاد کو اور اپنے شہر اور وطن کو چھوڑ کر کے آئے۔ ایسا اہل مدینہ نے مکہ والوں کا اور مہاجرین صحابہ کا استقبال کیا کہ کسی کی یہ طبیعت نہیں رہی کہ ہاں اب اسلام فتح ہو گیا ہے، واپس مکہ لوٹ چلے اور وہاں جا کر کے آباد ہو۔ جو آئے انہوں نے دوبارہ مکہ جانے کا نام نہیں لیا۔ اس قدر قربانیاں اہل مدینہ والوں نے دی۔ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، ہم نے ایسے لوگ کو دیکھے ہی نہیں، یہ ہمارا خرچ بھی برداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے محنت بھی کرتے ہیں، لقد خفنا ان يذهبوا بالاجر كله، اللہ کے پیغمبر ایسا لگ رہا ہے کہ سارا اجر و ثواب یہی انہی کو مل جائے، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارا ثواب کیا انہی کو مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں ایسا، ما دعوتهم اللہ لهم واثنیتم علیہم، جب تک تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے تو تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو تم اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا کرو اور ان کی خوبیاں بیان کرو، تو تم بھی کیا ہے مکمل اجر و ثواب میں شامل اور شریک ہوگے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہر ہے ملنے جلنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے تھے، امام کائنات تھے، آپ امام المرسلین تھے، آپ سے ملنے جلنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ جب آپ کے پاس آئیں گے تو مہمان اور گیسٹ بھی کس کے ہوں گے؟ آپ ہی کے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھول سے بالکل نڈھال ہے، فبعث الى نسائه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجا لوگوں کو کہ دیکھو کھانے کے لیے کچھ ہے، فقلنا ما
معنا الا الماء، ساری بیویوں نے کہا اللہ کے نبی سوائے پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اور مہمان آپ کے گھر میں کھانے کے لیے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے صرف پانی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون اس سے اپنا مہمان بنائے گا؟ من یقوم یضیف هذا، کون اسے اپنا مہمان بنائے گا؟ فقال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں یہ ہمارے مہمان ہیں۔ فانطلق به الى امراته، اپنے اس مہمان کو لے کر کے گھر گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیوی اللہ کے رسول کے مہمان کی کیا ہے عزت کرو، خاطرداری کرو۔ بیوی کہنے لگی ما عندنا الا قوت صبیانی، اے میرے شوہر نامدار گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس بچوں کے کھانے کے لیے معمولی چیز رکھی ہوئی ہے، بس وہی ہے، اور کچھ بھی گھر میں نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ حی طعامکی واصبحی سراجکی ونومی صبیانکی اذا اراد عشاء، دیکھو بیوی یہ مہمان ہمارے ہیں، ان کے لیے وہ کھانا جو بچوں کے لیے تم نے رکھا ہے ریڈی کرو، تیار کرو، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت تھا اس سے پہلے انہیں نومی صبیانکی، اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اور وہ کھانا جو بچوں کا ہے وہ کیا ہے مہمان کے لیے تیار کیا۔ کتنا فرق ہے اس زمانے کی خواتین نے اور ہمارے یہاں۔ آج اگر مہمان آ جاتے ہیں گھروں کے اندر تو ہماری مائیں اور بہنیں پریشان ہو جاتی، جو آج گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، وہ یہ بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں مہمانوں کے قدم نہیں آتے، لوگوں کی عزتیں نہیں کی جاتی ہیں، اکرام نہیں کیا جاتا ہے، ہمارے مالوں میں دوسروں کے حصے نہیں دیتے۔ دیکھیے کیسی بیویاں کتنی اطاعت، اور آج کیا یہ معاملہ ہوتا تو بگڑ جاتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فحیا طعامها، انصاری خاتون نے وہ کھانا تیار کیا اور اس کے بعد بچوں وغیرہ کو سب کو سلا دیا، چراغ جلایا، کھانا لا کے رکھا۔ کھانا بھی اتنا نہیں ہے، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا یہ بھی کیا ہے ضروری، اور اس وقت پردے کے حکامات نازل نہیں ہوئے تھے، پر کھانا اتنا نہیں ہے کہ ہاں وہ بھی کھا لے، مہمان بھی کھا لے، ان کی بیگم بھی کھا لے۔ کھانا تو کسی طرح ایسا تھا کہ مہمان تک پہنچایا جا سکے۔ تو سب لوگ بیٹھ گئے، پلیٹ ولیٹ لے کر کے بیٹھ گئے، اور جب کھانا ان کے پاس رکھ دیا ثم قامت كأنها تصلح سراجها، پھر وہ اچانک کھڑی ہوئی گویا ایسا کہ چراغ کو درست اور صحیح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ خاتون جو ہے کیونکہ کھانا تو اتنا تھا نہیں، کھڑی ہوئی اس طریقے سے کہ گویا کی چراغ کو درست کرنے جا رہی ہیں، فأطفأته، اور پھر اس کے بعد چراغ کو بجھا دیا۔ فجعل یریانہ انہما یاکلان، وہ دونوں ایسی ایکٹنگ کر رہے تھے میاں بیوی کہ گویا مہمان کے ساتھ وہ بھی کیا ہے ایسی ایکٹنگ کر رہے تھے گویا۔ فباتا طاویین فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ضحك الله الليلہ، جب وہ صحابی رسول صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ابو طلحہ انصاری تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہاری ان حرکتوں اور ایکٹنگ سے اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ گئی۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، سنہ والجماعہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو تم دونوں نے جو ایکٹنگ کی ہے اس ایکٹنگ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی کیا ہے ہنسی آ گئی۔ فانزل اللہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ یہ خود کیا ہے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو انصاریوں کا جو معاملہ تھا اور اس طریقے سے ویلکم ان لوگوں نے مہاجرین کا کیا، یہ اپنے آپ میں کیا ہے بہت ہی نرالی اور اہم بات۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایات موجود ہے، اگر سب کو ذکر کیا جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہے۔ بہرحال یہ جو بھائی چارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور کرایا تھا یہ انتہائی کامیاب، اس سے وحشت، اجنبیت، مسافر ہونے کا احساس، لٹنے کا احساس، اپنوں کی دوری کا احساس، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اور تعجب ہے ان انصاریوں کے متعلق جو اگر کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا تو بہانہ تلاش کر کے دشمن پیدا کرتے تھے، یعنی اگر کسی سے لڑائی ان کی سرشت اور اس میں داخل تھی، ان کی طبیعت میں داخل تھی وہ کہ اگر دشمن نہیں ہوتے تھے تو دشمن بناتے تھے۔ یہ کون سی زندگی جس میں کوئی دشمن نہ ہو؟
لیکن دیکھیے کہ کلمہ کیا پڑھا، اللہ کے پیغمبر نے کون سی روح ڈال دی ان میں کہ دشمنوں کو دوست اس انداز میں انہوں نے بنایا اور آپسی جو بھائی چارگی رہی۔ بہرحال وہ اس کا ذکر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے کیا ہے آتا رہے گا۔ بس 5-7 منٹ اور گفتگو باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پورے مرحلے میں ایک اور اہم چیز جو پچھلے دنوں میں بھی گزر چکی ہے وہ یہ کہ اہل مدینہ کے یہود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ یہ بات کیا ہے، ذکر کی جا چکی ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ اب تو اللہ کے پیغمبر پہنچ چکے تھے، یہودیوں کا کیا ہی ایکشن رہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ مشہور صحابی سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہے، کہتے ہیں کہ میرا ایک یہودی پڑوسی تھا بنو عبد الاشل میں سے، عبد الاشل انصاری کے خاندان میں سے تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکل کے آیا، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اور رسول بنائے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، اور جو میٹنگ ہوتی ہے مجلس ہوتی وہاں بیٹھ گیا وہ۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو صحابی رسول ہے سلمہ بن سلامہ بدری صحابیوں میں سے کہتے ہیں وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًّا، جتنے لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں سب سے کم عمر کا تھا، اور میں ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے، اس یہودی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر کیا، فَذَكَرَ الْبَعْثَ، بعث کا ذکر کیا یہودی نے، والقیامہ، قیامت کا ذکر کیا، والحساب، حساب کا ذکر کیا، والمیزان، نیکیوں برائیوں کو تولنے کا ذکر کیا، والجنت والنار، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اور کہا کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں یہ سب سے برے لوگ ہیں، اور یہ خیال یہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا فقالوا له ويحك يا فلان، لوگوں نے اس یہودی سے کہا کہ تمہارا ستیہ ناش ہو، ترى هذا كائنا الناس يبعثون بعد موتهم، تمہارا خیال یہ ہے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یہودیوں کے ہاں یہ موجود ہے، نصارہ کے ہاں موجود ہے، لیکن مشرکین مکہ کے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو مشرکین نے کہا کہ تم ایسا، تمہارا گمان یہ ہے کہ لوگ مر جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر جنت و جہنم میں داخل کیے جائیں گے، لوگ اپنا حساب اپنے اعمال کے حساب سے بدلا دیے جائے گا۔ ہاں، قسم اس ذات کی جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، ہر آدمی جہنم
کا ہم ذکر کر رہے تھے، یہ روایت مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور حدیث کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے، صفیہ یہ ہماری اور آپ کی ماں ہے، صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرتی ہے کہ کنت احب الیہ، کنت احب ولد ابی الیہ، میں اپنے باپ کی سب سے چہیتی اولاد تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، اور چچا بھی مجھے بہت لاڈ اور پیار کرتے تھے، کبھی ان لوگوں نے مجھے کوئی تکلیف اور کوئی اذیت نہیں دی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور قباء ٹھہرے تو میرے ابو اور چچا دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے دیکھنے کے لیے کہ جس نبی کی بات کہی گئی ہے وہی نبی تو نہیں۔ اور جب واپس آئے دونوں اور میں ان سے لپٹنے کی کوشش کی، جیسے پیار محبت کچھ نہیں، بالکل پریشان ہے، ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کے آپ کو دیکھ کر کے واپس آئے اور دونوں بات کر رہے تھے، میرے ابو اور چچا دونوں کیا ہے بات کر رہے تھے، اتعرف وتثبته، میرے چچا کون ہوتے ہیں؟ وہی نبی ہے، پہچان رہے ہو، سب ایک دم یقین ہے۔ دونوں نے کہا نام وہی رسول ہے، وہی نبی ہے جس کے بارے میں تورات اور ہماری کتابوں میں ذکر ہو چکا ہے۔ تو میرے چچا نے کہا اب کیا کریں گے پھر؟ تو کہنے لگے عداوتہ واللہ ما بقیت، جب تک زندہ رہیں گے ان سے دشمنی اور عداوت ہی کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے کیا ہے؟ دشمنی اور عداوت ہی، یعنی تمام نشانیوں کو دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مخالفت پر ہی اڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ اس لیے یہودی بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لو آمن بی عشرۃ من الیہود لآمن بی الیہود، اگر 10 لوگ ایمان لے آتے یہودیوں میں سے تو پورے یہودی مسلمان ہو جاتے۔ یہاں مراد 10 لوگوں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اور بڑے بڑے لوگ تھے، کیونکہ یہودیوں کے بڑے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اگر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تو اکثر یہودی جو ہے مسلمان ہو، جیسے مسلمانوں مشرکین کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے تو اکثر لوگ مشرکین کے کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو طبرانی میں، ابن حبان اور بحقی میں وہ یہ ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں ہرا پن تھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو کہا یہ کیا ہے آنکھوں میں؟ تو ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ میرے شوہر کی وجہ سے ہے، جو پہلا شوہر تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی وجہ سے ہے۔ کہنے لگے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انی رأیت فیما یرا النائم قمرا وقع فی حجری، اللہ کے پیغمبر میں نے خواب میں دیکھا، پہلے ہی جب اپنے شوہر پہلے شوہر کے ساتھ تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند میرے حجر یعنی میری گود میں آ گرا۔ جب میں نے اپنا یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا فلطمنی، تو اس نے ایک تھپڑ مارا زور سے، جو نشان پڑا ہوا، اور کہنے لگا تریدینا ملک یثرب، کیا تم یثرب کے بادشاہ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اس کو چاہتی ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یثرب مدینے کا نام۔ دیکھیے خواب کیا اور کس طریقے سے اس کی تعبیل اور پوری ہو رہی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جو یہودی تھا اس کے ساتھ جب یہ خواب دیکھا کہ چاند کہاں گرا ہے؟ میرے باؤں میں آ گرا۔ میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا جو یہودی تھا، اس نے ایک تھپڑ مارا جس کے نشان یہ آنکھوں میں آج بھی پڑے ہوئے، اور کہنے لگا کہ تم یثرب کے بادشاہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اور وہ خود کہتی وما کان ابغض الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مکروہ شخص میرے لیے نہیں تھا، کوئی مبغوض شخص کوئی نہیں۔ قتل ابی وزوجی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے میرے ابو اور میرے چچا کا، میرے شوہر کا قتل۔
یہ بعد میں بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی مکروہ انسان زمین پر میرے لیے نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنی بیویوں کا بہت خیال کرتے تھے، بعد میں جب واقعہ بیان کیا کہ ہاں تمہارے شوہر اور تمہارے ابو میری وجہ سے قتل ہوئے ہیں، میں نے قتل کرنے کا آرڈر حکم دیا ہے، فما زال یعتذر الی، کہتی ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ سنا تو مجھ سے اعتذار کرنے لگے، ایکسکیوز دینے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کہنے لگے یا صفیہ ان اباکی الب علی وفعل وفعل، اے صفیہ تمہارے والد تمام عرب کو لے کر کے میرے خلاف اکسانے اور ورگلانے لگے تھے، یہ کیا وہ کیا، اس وجہ سے کیا ہے ان کا قتل کرنا پڑا۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان سے اعتذار کر رہے ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کے بعد سے کیا ہے میرے دل میں کچھ بھی نہیں رہے گا، حتی ذهب ذاک فی نفس ذاک من نفسی، جو کچھ میرے دل میں تھوڑا بہت تھا بھی وہ بھی کیا ہے ختم ہو گیا۔ میرے خاص وقت ہو گیا ہے، اس کو یہیں بند کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی ایک انٹرویو ہونا ہے جو یہود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، جو انشاءاللہ یہیں سے آئندہ ہفتے میں شروع کیا جائے گا باذن اللہ۔ پچھلے ہفتے میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ اگر بندوق سے شکار کیا گیا ہے اور وہ مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی بھی جانور ہو اگر بندوق سے شکار کیا گیا اور بسم اللہ کہہ کے بندوق چھوڑی گئی ہے، بسم اللہ کہہ کر کے اور مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہو جائے، یہ تمام علماء کی رائے۔ البتہ اگر آپ نے بندوق چلائی ہے اور آپ اس کو زندہ پاتے ہیں تو پھر آپ کو ذبح کرنا ضروری ہے، ذبح نہیں کرتے ہیں آپ تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں سمجھ پایا۔ اگر آپ نے بندوق سے گولی چھوڑی بسم اللہ کہہ کر کے اور مر گیا تو اس کا کھانا کیا ہے حلال ہے۔ آپ نے بندوق سے گولی چھوڑی بسم اللہ کہہ کے لیکن مرا نہیں اور آپ نے اس کو زندہ پا لیا تو پھر اس کا ذبح کرنا کیا ہے آپ کے لیے بغیر ذبح کیے اسے آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آج جن لوگوں نے شرکت کی ہے اور نمبرات بھی زیادہ لائے ہیں وہ ہیں، ایک طریقے سے نام بول رہا ہوں، جو لوگ ہیں وہ آپ نام لے کر جائیں، نام لے کر جائیں۔ نیہا غیاس، ام حنیفہ، ابو عمر عابد، عمر بن عابد، عائشہ فاروق۔ نیہا غیاس، ام حنیفہ، ابو عمر عابد، عمر بن عابد، عائشہ فاروق، یہ پورے نمبر حاصل کرنے والے لوگ۔ 3 طرح کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ان میں سے جو پسند آئے وہ لے لی جائے۔ فطری حقوق، نماز میں نماز کا طریقہ اور نماز کی غلطی اور فضیلت۔ اچھا دونوں کا نمبر آیا ہے، بارک اللہ۔ یہ آپ لے لیں۔ اور نیہا گیاس کون ہے؟ اچھا آپ ماشاء اللہ، آپ کو کون سی کتاب دی جائے؟ عائشہ فاروق، ہاں جی۔ نیہا گیاس نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی ہے؟ رقیہ نثار ام خالد، عبد الرحمن فرحان، کوئی ہے ان میں سے؟ رقیہ نثار ام خالد، عبد الرحمن فرحان، عظیم۔ آپ کون ہے؟ فرحان، یہ جو پسند ہو لے لیں۔ جی یہ لیں۔ باقی ہیں نثار ام خالد، عبد الرحمن، کوئی ہے ان کی جانب سے؟ کوئی نہیں ہے؟ چلیے پچھلے ہفتے میں یہ بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خمسن کلہن فواصل یقتلن فی الحل والحرم، 5 ایسی چیزیں ہیں، 5 ایسے جانور ہیں جو سب کے سب برباد ہیں، فاسق ہیں، کہیں بھی ان کو پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔
جو 5 کون کون سے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، کوا، چیل، چوہا، ہاں، کاٹنے والا کتا، جزاک اللہ خیر۔ کتے ہی کا تو اصل ذکر ہے، باقی لوگوں کا تو وما علمتم من وما علمتم معلم، کیسے روایت ہے، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، اصل کتوں ہی کا ذکر، اس لیے بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ صرف کتے ہی سے شکار کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے علماء کی رائے ہے کہ کتا ایک ذریعہ، کتے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو سکھایا جائے تو وہ شکار اس سے کیا جا سکتا ہے۔ جی جی اچھا، دوسرا سوال ہے، عباد الاربع، 4 وہ صحابہ جن کا نام عبداللہ ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ جی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جب ایک آدمی بات کر رہے ہیں تو جی، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن زبیر، ہو گئے 4۔ عبداللہ بن عباس نہیں کہا شاید آپ نے، آ جائیے آ جائیے، لے جائیے۔ جی آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں علم کو چھپانے اور اسے کم قیمت پر بیچنے، کتنی بھی قیمت ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کیا اثر تھوڑی، ایسے لوگوں کے متعلق 3 سزا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، نمبر 174 میں 3 سزائیں ان کی ذکر کی گئی ہیں، کون کون سی ہیں؟ ایک سیکنڈ، اور کسی کا ہاتھ؟ جی زبیر بھائی بولیے۔ نظر رحمت نہیں کرے گا، یہ آج حدیث میں آیا ہوا ہے، پاک نہیں کرے گا 1، پاک نہیں کرے گا 2، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ ٹھیک، آ جائیے، لے جائیے۔ حدیث ذکر کی گئی ہے آج جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میں انسان ہوں، میں کیا ہوں؟ انسان ہوں، اور تم لوگ اپنے فیصلے میرے پاس لے کر کے آتے ہو، اور بعض دوسرے سے کیا ہے؟ چرب زبان ہوتا ہے، بات کو اچھی طریقے سے پیش کرنا جانتا ہے، اور میں سن کر کے ہی فیصلہ کرنا ہے، جیسے سنوں گا ویسے فیصلہ کرنا۔ یہ جو پوری حدیث ہے اس کو کس صحابیہ نے کوٹ کیا ہے، کس صحابیہ نے بیان کیا ہے؟ مشکل ہو گیا نا؟ چلیے کس امام نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے؟ دونوں مشکل ہو گیا، چلیے سوال بدل دیتا ہوں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور حدیث بخاری اور مسلم میں 3 گناہ کے متعلق بتایا گیا، 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور کون لوگ ہیں؟ پہلے ہاتھ اٹھا لے، بتانا نہیں شروع کریں، جس کا ہاتھ بلند ہوگا اس سے پوچھ لینا۔ 1 2، ہاں، اور کوئی؟ ہاں یہاں دکھ رہے ہیں، ہاں بس یہی 2 ہاتھ ہیں، ہاتھ تو سب کے پاس تھا۔ چلیے بتائیے، جھوٹا بادشاہ، چلے آپ بتائیے۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔